چاچو کی بیٹی سے ہاتھ ملا کر سلام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ محمد رجب انجم اکاڑا۔ محمد رجب انجم صاحب، آپ کی شادی جس خاتون سے ہوئی ہے نا، آپ کی سالی کی سگی بہن ہے ماشاءاللہ، تو آپ انہی سے ہاتھ ملایا کریں۔ کائنڈلی آپ سالی سے ہاتھ ملانا چھوڑ دیں، حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہمارا لبرل طبقہ تو کہتا ہے دل صاف ہونا چاہیے، تو دل صاف ہونا کافی نہیں ہے، شریعت کے جو ظاہری احکام ہیں ان کو فالو کرنا بھی لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ راستہ جو زنا کا ذریعہ بن سکتا تھا، معاشرے میں برائی کا ذریعہ بن سکتا تھا، اس پہ پابندی لگائی ہے۔ جب یہ باتیں ہم لوگوں کو مسئلے بتاتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل صاف ہیں اور ہم تو آج تک ہمیں دل میں کوئی برا خیال نہیں آیا۔ برائی کا راستہ روکا ہے شریعت نے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، قرآن کہہ رہے ہیں شیطان کے راستوں کو فالو مت کرو۔ تو یہ راستے ہیں جن پہ چل کے آپ شیطان کو خوش کر لیتے ہیں۔ صرف برائی سے بچنا ضروری نہیں ہے، برائی کے راستوں وہ راستے جو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا بغیر کسی حائل کے، خاص طور پہ یہ تو برائی کے راستے کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ پھر اگر ایک آدمی برا ہو سکتا ہے نا، تو اسلام پابندی 99 پہ لگاتا ہے۔ اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو کسی ایسی جگہ نہیں بھیجتے جہاں چرس تقسیم ہو رہی ہو، چرسی بیٹھے ہوئے ہو۔ وہاں یہ بات کیوں نہیں کہہ لیتے کہ بھائی ہمارا بچہ اتنا اچھا ہے، ہمیں پتہ ہی خراب نہیں ہوگا، اور واقعی سارے خراب نہیں ہوتے۔ کہیں چرس تقسیم ہو رہی ہو، مفت میں بٹ رہی ہو، تو 100 بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے تو شاید ایک خراب ہو جائے گا، 99 تو بچ جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے یہ نقصان دہ چیز ہے، ہیروئن بٹ رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہے یہ نقصان دہ چیز ہے۔ لیکن بچوں کو کیوں وہاں جانے سے روکا جاتا ہے کہ بھئی کہیں خراب نہ ہو جائے؟ حالانکہ 100% سب کے خراب ہونے کا یقین نہیں ہوتا، صرف اس خوف سے کہ خراب نہ ہو جائے۔ تو اسلام نے بھی صرف اس خطرے کی بیس پہ کہ کوئی مرد خراب نہ ہو جائے، کوئی عورت خراب نہ ہو جائے، سب مردوں پہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی بھی کسی نامحرم عورت سے ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ تو یہ بہت بری حرکت ہے، اس سے اجتناب کریں، توبہ کریں، اور کبیرہ گناہ ہے یہ اس طرح سے نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانا۔ تو توبہ کریں اس سے، اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے، اور ناجائز ہے یہ۔ اور چاہے کوئی بھی ناراض ہو جائے، بعض گھروں خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بھابھی سے ہاتھ نہ ملایا جائے یا چچی ممانی سے ہاتھ نہ ملایا جائے وہ ناراض ہو جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس سے رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، ناراض ہو جائیں، اللہ کو خوش کرنا پہلے ضروری ہے۔ حدیث میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو رشتہ داری ناراض ہو جائے اور اللہ کو خوش کرے، اس پہ یہ قربانی کا اجر ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بت پرستی کے خلاف آپ نے کام کیا نا، تو رشتہ داروں نے آپ کو یہ تانا دیا کہ اس سے آپ رشتہ داری توڑ رہے ہو، ہمارا کلچر ختم ہو رہا ہے، رشتہ داری ٹوٹ رہی ہے۔ تو قرآن میں کیا آتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں جو تمہاری آپس کی محبت ہے نا، یہ محبت ہی قیامت کے دن دشمنی کا ذریعہ بنے گی، اور جس محبت کی وجہ سے تم گناہ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہو، تو یلعن بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کو لعنت کریں گے قیامت کے دن۔ اس لیے چچی ممانی جوان ہو، اگر کزن یا بھابھی یا بہنوئی، سالی کے لیے بہنوئی یا بہنوئی کے لیے سالی وغیرہ، یہ سارے رشتے نامحرم ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ پردہ کریں ان عورتوں پر۔ اور جو عورتیں پردہ نہیں کرتی، اگر آپ سے مصافحہ کرنا چاہیں تو آپ ان سے معذرت کر لیں اور کہیں کہ بھائی یہ ناجائز ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ اچھا، اس پہ پھر عورتیں تانے بھی دیتی ہیں، ہاں بڑے صوفی بن رہے ہو، بڑے نیک بنے پھر رہے ہو، اور ہمیں پتہ ہے تم کتنے پانی میں ہو، یہ تو کرتے نہیں، فلاں تو کرتے نہیں۔ آپ ان سے بولیں بھائی ہم اگر برے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اچھے کی توفیق دے، لیکن جو غلط ہے ہم وہ نہیں کریں گے۔ تو ایسے موقع پہ پھر اگر کوئی کہتا ہے فلاں فلاں غلط کام کیوں کرتے ہو، تو آپ کہیں کہ وہ بھی غلط ہے، اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ ہم چھوڑ دیں، ہمیں آپ دعا دیں کہ ہم چھوڑ دیں۔ وجہ اس کی ہے کہ ایک آدمی اگر ایک غلط کام کرتا ہے نا، تو وہ کوئی دوسرا کام صحیح کرنا اگر شروع کر دے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کام بھی تو غلط کر رہے ہو، وہ بھی تو چھوڑو، تو بھائی وہ بھی چھوڑیں گے۔ اب یہ تو نہیں کہ ایک غلط کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسرا بھی غلط کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ ایک داڑھی والے صاحب آئے، مجھے بتا رہے تھے کہ ایک صاحب نے مجھے دیکھتے ہی کہنا شروع کر دیا داڑھی والے یہ ہوتے ہیں، داڑھی والے یہ کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ دو جرم ہے، ایک داڑھی کاٹنا مستقل جرم ہے اور ایک یہ رشوت لینا مستقل جرم ہے۔ تو اگر وہ داڑھی والا جو رشوت لے رہا ہے وہ داڑھی بھی کاٹ دے گا تو ڈبل مجرم ہو جائے گا۔ تو داڑھی رکھی بھی ایک نیکی کا کام کر رہا ہے، رشوت لینا یہ برا کام کر رہا ہے، تو رشوت کو فوکس کریں نا، اس کی داڑھی کو کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ وہی ہے نا کہ ایک داڑھی والا آدمی کہیں گاڑی چلا رہا تھا، تو میری طرح داڑھی کے ساتھ چلا رہا ہوگا گاڑی، تو کہیں ہلکی سی کسی کو ٹکر لگ گئی تو بابا کو، چاچا میاں کو، تو چاچا میاں نے کہا شرم نہیں آتی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے ٹکر مارتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا انکل یہ داڑھی ہے، بریک نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو تانا دے، آپ سالی سے، بہن، اپنی جو بھابھی وغیرہ سے ہاتھ نہ ملائیں۔ کون سی سنوں گا آ گئی بھائی، اتنی اندھیری اندھیرا ہو گیا۔ اچھا، اگر کوئی کہے کہ وہ ہاتھ نہ ملائیں، اگر آپ ہاتھ نہ ملائیں اور کوئی آپ کو تانا دے، تانا یہ دے کہ آپ فلاں بھی تو برائی کرتے ہو، تو آپ کہیں کہ ہم پھر یہ کوشش کرو کہ وہ برائی بھی چھوڑ دیں۔ یہ تو نہیں کہ وہ برائی کرتے ہیں تو ایک اور برائی شروع کر دیں۔
اس طرح کے تانے لوگ دینداروں کو دیتے ہیں کہ تم کون سے اتنے نیک. خلاصہ یہ نکلا کہ بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, اور معاشرے میں نے اتنی لمبی بات اس لیے کر دی کہ معاشرے میں یہ کلچر فروغ ہو رہا ہے. لوگ کزنوں سے گلے مل رہے ہیں, پرلے درجے کی بے شرمی بے غیرتی ہے یہ. آپ انگریزوں کی کو فالو کرنے میں اللہ کا واسطہ ایسے لیبرل نہ بن جائیں, گورے لیبرل بن کے ان کے سالے ان کے حال تو دیکھو جا کے ہوا کیا ہے. شادی بیاہ کا رواج کم وقتوں کیا ختم ہو گیا, بغیر باپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں. جس طرح سے آج کل کزنوں سے ہاتھ ملانے کا, گلے ملنے کا ہمارے معاشرے میں رواج پیدا ہو گیا ہے, لڑکیوں سے ہاتھ ملا رہے کھلے عام براڈ مائنڈ, یہ انجام ہمارا وہی گدے گھوڑوں والا ہو جائے گا. نہ باپ کا پتہ ہوگا نہ ماں کا پتہ ہوگا مستقبل میں. تو خدا رہا اس کو ختم کریں. آپ کو اللہ نے ایک مذہب دیا ہے, اسلام دیا ہے. ہم نہیں کہہ رہے آپ پورے مولوی بن جائیں, لیکن جو اسلام کی بیسک تعلیمات ہیں ان کو تو آپ فالو کریں نا. اس میں آپ ہی کی حفاظت ہے. یہ گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ کلچر آج کل شہروں کے ذریعے اب جا رہا ہے, یونیورسٹیوں کے ذریعے. اب تو لوگ ٹک ٹاک پہ کیا کر رہے ہیں, اپنی کزنوں کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے ملتے ہوئے دکھا رہے ہیں. اس سے بے غیرتی پھیل رہی ہے. اور یہ کمبخت ٹک ٹاکر جو ہے نا, کسی کا چینل نہ چل رہا ہو آج کل وہ یہ بے شرمی کرتا ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو چینل پہ لانا شروع کر دیتا ہے ادھورے کپڑوں میں, اور ایک دم چینل اس کا اوپر جاتا ہے. یہ کون سی کمائی کا طریقہ ہے؟ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بیچ کے پیسے کما رہی ہیں. ابھی عورتوں کو بیچنا ہی ہو گیا. حدیث میں ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو لا کے نا وہ چینل کو پروموٹ کرتے ہیں. اور عورتیں بھی بےہودہ لباس میں ہوتی ہیں. ظاہر ہے پراپر ڈریس میں تو کوئی عورت کو بھی دیکھنا آج کل پسند نہیں کرتا, تو بےہودہ لباسوں میں عورت کو لے کر آتے ہیں اور انہی سے ویڈیو بنواتے ہیں. بہت سے لوگ ہمارے سامنے ایسے آئے, ان کی ہمیں خبریں ملی کہ چینل گرو نہیں کر رہا تھا, کھانے پکانے کا چینل تھا یا ولاگ بناتے تھے تو نہیں چلا, تو پھر انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو بےہودہ لباس میں لانا شروع کر دیا. تو غیرت جب انسان میں ختم ہو جائے نا, تو ایک مقولہ ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, جب حیا ختم ہو جائے تو پھر جو چاہے کرو. تو معاشرے میں اس کلچر کو ختم کریں. یہ بہنوں سے جو کزنوں سے ہاتھ ملانا اور بھابھیوں سے ہاتھ ملانا, گرل فرینڈ سے ہاتھ ملانا, گلے ملنا, گرل فرینڈ کا تو ویسے ہی تصور نہیں ہے. اس کلچر کو ختم کریں. دیکھیں قیامت کے دن جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا نا, کامیاب وہی ہوگا. دنیا میں عزت کے اصول کچھ اور ہے, آخرت میں عزت کے اصول کچھ اور ہے. آگے اگلا سوال.